بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طرف فوج ظفر موج نظر آتی ہے اور ایک موقف ہے، لیکن دوسری طرف جو ہستی کی نبض ہے، جو آج کے وقت کی ضرورت ہے، اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے۔ آج دن بھر مختلف رپورٹس جو ہیں وہ چلتی رہیں کہ ہمارے رہنمایان قوم و ملت نے خطۂ کوثر میں ہوٹل ایسوسی ایشن نے اور تاجر برادری کے مختلف نمائندہ افراد نے کوئی مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں مطالبہ کیا ہے کہ سیاحت کو کھولا جائے اور تجارت کو کھولا جائے۔ میں آپ کی خدمت میں اپنے معزز کرم فرما اور باہمی احترام کے جو ہمارے درمیان رشتے ہیں اس کو پہلے میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ مجھ جیسے ناکردہ کار کو بے حد احترام دیتے ہیں، لیکن ساری تاجر برادری کی خدمت میں، خواہ وہ ریسٹورنٹ سے ہے، ہوٹل سے ہے، سیاحت کے کسی شعبے سے ہے، یہ ٹھیک ہے کہ بہت سے روزگار کے مواقع آپ کے ساتھ میرے علاقہ کے عام بندے کے وابستہ ہیں، لیکن جناب مجھے آپ عزیز ہیں، آپ کی زندگی عزیز ہے، آپ کی صحت عزیز ہے، اور میرے علاقہ کے جو لوگ آپ کے پاس آ کے خدمت کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے ان کا چولہا جلانے کے لیے ہم نے اکٹھے ہو کے یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا کہ وہ جو ریسورس سینٹر کے لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی تو ان کو اب 6 ماہ ہو گئے، آگے رمضان شریف آ رہا ہے تو اس کے لیے کچھ کریں۔ میں بہت ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ جناب ٹھیک ہے کہ یہ وقت ہے، گرمیوں کا موسم آ گیا ہے، رمضان کریم آ رہا ہے، عید آ رہی ہے اور لوگوں کا رجحان بھی ہونا چاہیے، آپ کا کاروبار بھی ہونا چاہیے اور آپ کی وساطت سے آپ کے پاس کام کرنے والے لوگوں کو فائدہ بھی ہونا چاہیے، لیکن جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جناب پہلے اوپر یہ ہو رہا ہے، اگر شروع میں یہ کر لیتے اللہ کے بندے کہ جو زندہ بچیں گے، مجھے نہیں پتا کہ میں نہیں کہہ سکتا یقین سے کہ وہ کیا بین الاقوامی حالات ہیں کہ جن کی موجودگی میں کنسنسس کے ساتھ اور اتفاق رائے کے ساتھ جب شروع میں یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے کام نہیں کیا گیا۔ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کوشچن ضرور رائز ہو رہا ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں۔ اب وہ کیا وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ سارے سلسلے ہو رہے ہیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ بینگ ایک اسکول، ایک ادارے کا فرد ہونے کے ناطے، اور اسکولس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب دہشت گردی کا زور تھا تو اس وقت جو اے کیٹیگری، بی کیٹیگری، سی کیٹیگری کے اسکولس تھے ان کے لیے SOPs بنائے گئے تھے کہ جناب آپ دیواریں اونچی کر دیں اور ان کے اوپر کانٹے دار وہ لگا دیں، باڑے لگا دیں اور کیمریز لگا دیں اور گن مینز کو ادھر کھڑا کر دیں اور ادھر کھڑا کر دیں، اس لیے کہ اسکول کے بچوں کو تحفظ کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچوں کو تحفظ کی جس طرح ضرورت تھی اس طرح آج ہمارے علاقے کے لوگ یہ بات سمجھنے کی، اللہ نہ کرے رب العالمین اپنے فضل و احسان کے ساتھ اس مرض الموت سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے، لیکن خدا نخواستہ اگر صورتحال ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے بدل جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ انتظامیہ سے، آپ گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں، ہم تو انتظامیہ، گورنمنٹ سے اور آپ سے بیک وقت یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب اس مطالبے کی طرف نہ جائیں۔ آپ نے اتنا عرصہ جو محنت اور مشقت کی، رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اب ضرورت ہے ایثار کی، اور وہ ایثار اس درجے پہ کہ جس طرح بندہ خود بھوکا رہ کے دوسروں کے لیے تگ و دو کرتا ہے اور تگ و تاز کرتا ہے، مشکل کام ہے آج کے دور میں، لیکن آپ کو تو اس درجے پہ آ کے تو کام کرنا چاہیے۔ سیاحت کھلتی رہے گی، کاروبار ہوتے رہیں گے، لیکن پہلے زندگیاں بچائیے۔ یہ فوٹو سیشنز، میں خود بھی معافی چاہتا ہوں کہ مجھے بات کہنے کے لیے اور کنوے کرنے کے لیے اسکرین پہ آ کے بات کرنی پڑ رہی ہے، ورنہ یہ وقت فوٹو سیشنز کا نہیں ہے، یہ وقت دعاؤں میں مشغول ہونے کا ہے، اپنی کوتاہیوں سے رجوع کرنے کا ہے، استغفار کرنے کا ہے، اور انتظامیہ کے اس معاملے میں ہاتھ، ریاست کی رٹ اس کو رائج کرنے کی ضرورت ہے، مددگار بننے کی ضرورت ہے۔ الٹا یہ کہ جو بندہ کوئی کام کر رہا ہو اس کے اوپر ہم تنقید کر لیں، اور میں افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ہم ایسے دور میں زندہ ہیں کہ جب وہ کیا کہا تھا اقبال علیہ رحمت نے کہ ہے درویشی بھی عیاری، سلطانی بھی عیاری، ایسا مستثنیات کے ساتھ اچھے لوگ موجود ہیں، انہی کی وجہ سے نظام ہستی چل رہا ہے۔ تو خدا را اپنے مطالبات کو ریویو کیجئے، ان کے اوپر دیکھیے کہ اجتماعی مفاد کس میں ہے،
آپ کا مفاد، آپ کی انڈسٹری کا، آپ کی صنعت کا جو درجہ رکھتی ہیں چیزیں، ان کا مفاد کیا ہے، اور زندگیوں کے برقرار رکھنے کا مفاد کس میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے۔ میری بات سے اگر آپ ناراض ہوں تو میں جناب آپ کے پاؤں پکڑ کر یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ مطالبہ وہ کریں جس میں زندگیوں کا تحفظ ہو، کاروبار ہوتے رہیں گے، ساری چیزیں ہوتی رہیں گی، زندگی برقرار رہنی چاہیے، مثبت سرگرمیوں میں سپورٹ کیجئے، خواہ وہ کہیں سے بھی ہو رہی ہوں، اور مباحث میں نہ پڑھیے، نئے مطالبات میں نہ پڑھیے، جن کا ذمہ ہے انہیں اپنا ذمہ پورا کرنے دیں، حالانکہ ذمہ وہ بھی پوری طرح پورا نہیں کر رہے۔ اگر خطۂ کوثار، کٹلی ستیاں، امبری، PP6، NA57 کا اکثر حصہ وہ بچا ہوا تھا تو وہ وہاں کے منتظمین کے اس رویے کی وجہ سے بچا ہوا تھا جو انہوں نے سختی کے ساتھ عمل درآمد کی کوشش کی۔ اب وہ جس تعمیراتی انڈسٹری کی بھی بات ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی یہ چاہیے کہ آپ پہلے یوٹیلٹی میٹرز کا لگنا ضروری نہیں ہے، کیا بجلی اور گیس کے میٹرز لگیں گے تو اس کے نتیجے میں فوائد ہوں گے۔ تو جس تعمیری سرگرمی کے لیے یا کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بات ہوئی ہے، ایک تو اس کے لیے ایک پہلو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس میں بھی جو لوگ کام کریں ان کی جو صحت کی حفاظت کے طریقے طبی اعتبار سے ضروری ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے۔ ہاں، یہ مطالبہ 100% درست ہے اور اس کی پوری سپورٹ ہے کہ اگر آپ کسی علاقے میں کوئی کرنٹین سینٹر بناتے ہیں، کوئی علاج گاہ بناتے ہیں، تو میں آسان الفاظ میں علاج گاہ کہوں تو علاج گاہ بناتے ہیں تو یا تو پوری سہولیات دیجیے، وہاں کے طبی عملے کو اکوپڈ کیجیے، اور اگر وہاں اکوپڈ کرنا ممکن نہیں ہے، ان کی تیاری ممکن نہیں ہے، تو پھر جناب انہیں جہاں اکوپڈ عملہ موجود ہے اور جہاں بہتر سہولیات موجود ہیں انہیں وہاں بھیجیے۔ باقی کے مطالبات جو ہیں وہ مطالبات ہیں، اصل چیز لوگوں کی زندگیاں ہیں۔ اگر ریاست لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ اس طرح کے مطالبات کی بنیاد پہ کھلواڑ کا جو ہے وہ اجازت دے گی تو شاید یہ درست نہیں ہوگا۔ مجھے تو اس بات پہ حیرانگی ہے کہ یہ 144 جو لاگو تھا بہت سارے لوگوں کے اکٹھے ہونے پہ، تو یہ جو اتنے قرب میں لوگ اکٹھے ہوئے تو اس کے اوپر 144 کدھر تھا؟ ہاں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے۔ میں پھر دہراؤں گا کہ اگر آپ کو میری بات بری لگے تو میں آپ کے پاؤں پکڑ کے یہ کہوں گا کہ اللہ رسول کے نام پہ یہ دیکھیے کہ زندگیاں بچانے کے لیے کیا ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔